اگلا سوال ابوالحسین میر ابراہیم السلفی بھائی کا ہے، جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، آمین۔ مسافر پر روزہ رکھنا لازم نہیں، جاننا یہ تھا کہ یہ کون سا مسافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈسٹینس مقرر ہے کہ کتنا لمبا سفر ہو جس پر رخصت ہے۔ دیکھیے، روزے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے، اور نماز قصر کرنے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے، اسی طرح نماز جمع کرنے کے لیے بھی مسافر کو رخصت ہے۔ تو نماز کے حوالے سے بھی اور روزے کے حوالے سے بھی ایسی کوئی دلیل نہیں جو مسافت کو یعنی ڈسٹینس اور فاصلے کو طے کرے۔ بعض علماء اگرچہ ان احادیث کو جو صحیح مسلم میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ نکل جاتے تو قصر کرتے، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ یہ مسافت قصر ہے، یعنی اتنے فاصلے کا سفر کرنا ہو تو آپ کو قصر کرنی چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو، بعض بھائیوں کو، بعض اہل علم کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگے گی۔ ہمیں بھی یہ بات بڑی عجیب لگی تھی بہت عرصہ پہلے جب ہم نے اس پر تحقیق کی تھی۔ سفر کے حوالے سے نمازوں کے جو احکامات ہیں اس پر الحمدللہ میں نے بہت سارے اوراق لکھے تھے بہت سارے مسائل میں، لیکن وہ مکمل نہ ہو پائے تھے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انہیں مکمل کریں گے اور پھر شائع بھی کریں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یہ واقعی جو معرکۃ الآراء مسائل کہتے ہیں نا کہ یہ معرکۃ الآراء ہیں، کہ یہاں آراء اتنی زیادہ ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ انہی مسائل میں سے ہے جو معرکۃ الآراء، جس میں بڑی آراء ہیں علماء کی اور اہل علم کی۔ تو اس بارے میں نواب صدیق حسن خان صاحب جو مشہور اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، لیکن راجح اس میں یہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی دلیل میں کوئی بھی ایسی چیز طے نہیں کی جو بتائے کہ نماز اتنے فاصلے پر قصر کرنی ہے۔ جو روایات یہ بیان کی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اتنا نکلے تھے تو آپ نے قصر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اتنا نکل جاتے تو قصر کرتے۔ 3 میل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر نہیں ہے، یعنی مدینے سے 3 میل پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ آپ سفر کر کے جاتے ہوں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ نامی مقام پر قصر کی۔ اب ذوالحلیفہ مقام تو چند کلومیٹر دور ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسافت قصر نہیں بتائی جا رہی، بلکہ جب آپ سفر پہ نکل گئے ہیں، اپنے علاقے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، چاہے چند کلومیٹر پہ ہو جائے، چاہے چند میل پہ ہو جائے، چاہے چند فرسخ پہ ہو جائے، تو آپ وہاں نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کہ جب آپ سفر پہ نکل جائیں، مسافر بن جائیں، تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے، چاہے آپ کا علاقہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ذوالحلیفہ پہ آپ سفر کر کے جاتے تھے، ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند میل پہ آپ سفر کر کے کہیں جاتے تھے مدینے کے پاس، ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور علماء کی ایک جماعت ہے جیسا کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی عظیم فقیہ ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے، ہم بھی اسی بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی مسافت طے نہیں ہے، بلکہ عرف میں جسے سفر کہا جاتا ہے، چند کلومیٹر کو کوئی بھی سفر نہیں کہتا، عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے، پتہ چلتا واقعی کہ آپ سفر کر کے گئے ہیں کسی جگہ پر۔ آج کے دور میں تو اگرچہ سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ اتنے مسافت کو سفر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ تو جو سفر ہے اس پہ آپ قصر کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور اسی میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو سفر نہیں ہے اس پہ آپ نہ نماز قصر کر سکتے ہیں، نہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور نہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔